آپ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ سرناب کو ہمیشہ اپنے کزن سے ڈر لگتا تھا۔ ایک کمینگی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسفند کہنے لگا، ایک جوان لڑکا رات کے اس پہر ایک جوان لڑکی کے کمرے میں کیا کرنے آتا ہے؟ کیا یہ مجھے بتانا پڑے گا؟ یہ سن کر سرناب کے تو گویا جان نکلی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں میں میری شادی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میری پیاری سی کزن کی شادی ہونے والی ہے۔ اور دیکھو نا، ہمارا بچپن کا ساتھ ہے، اور اس بچپن کے ساتھ کی کچھ تو وصولی مجھے بھی ملنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی تمہیں دیکھ دیکھ کر آہیں میں بھروں اور مزے کوئی اور لے جائے؟ نو ڈیئر کزن، ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ اسفند یار نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، بڑا پائے کا کھلاڑی ہوں میں۔ ایک ایک قدم وہ زرناب کے کمرے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ دیکھیں آپ جائیں یہاں سے، ورنہ میں شور مچا دوں گی، زرناب نے دھمکی دینا چاہی۔ تم جانتی ہو نا میری انگلیوں کی حرکت کا غلط استعمال اگر میرے موبائل پر ہو گیا تو ہاشم کے سامنے تمہاری عزت اتر کر رہ جائے گی۔ یہ سن کر زرناب کا رنگ اڑا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے آپ کے موبائل میں؟ وہ بری طرح سے ڈر رہی تھی۔ کیوں بھول گئی ڈیئر کزن، بارش کی وہ رات، اور اس رات میں میں اور تم یہ کہتے ہوئے اسفند کا ہاتھ زرناب کے گلے تک گیا۔ اس کو دوپٹہ کھینچ کر اس نے ایک طرف پھینکا۔ زرناب کی تو گویا جان لبوں پر آئی۔ دونوں ہاتھوں سے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج مایوں کی رسم تھی، اسی لیے سب دوستوں کے کہنے پر اسے آگے پیچھے سے گہرے گلے والی قمیص پہننی پڑی جو اس کی زینت کو ٹھیک سے چھپا نہیں پا رہی تھی، اور کمرے کے نائٹ بلب کی روشنی میں زرناب کا سنہرا حسن مزید ہوش ربا لگ رہا تھا۔ اس کے کھلے لمبے بال جو اس نے دوپٹے میں چھپا رکھے تھے، اب سب کچھ عیاں تھا۔ وہ بے تحاشا گھبرائی تھی۔ اسے ابھی تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسفند کے پاس اس کی ایسی کون سی تصاویر ہیں۔ ابھی تو اسے ٹھیک سے بارش کی رات کا واقعہ بھی یاد نہیں آیا تھا۔ ابھی تو ہاشم کا فون بند ہوا تھا جو اسے کہہ رہا تھا کہ اسے اسی وقت ملنے آئے گا، اور وہ ہاشم کو منع کر رہی تھی۔ یہ بھی دل میں ڈر تھا کہ کہیں ہاشم نہ آ جائے، اسی لیے ہاتھ جوڑ کر اسفند سے کہنے لگی، پلیز میرا دوپٹہ واپس کر دیں، اگر ہاشم آ گئے تو کیا ہوگا؟ زرناب ہاتھوں سے سینہ چھپاتی خوف سے رو دینے کو تھی، مگر اسفند کمینگی سے ہنس کر بولا، جب تک تم مجھے وہ نہیں دو گی جس پر تمہارے شوہر کا حق ہے، تب تک تمہیں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر خوف سے زرناب کی آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسفند کو دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا آخر؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ پلیز ایسا مت کریں، میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ مگر اسفند مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ ایک ہاتھ دیوار پر رکھ چکا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر۔ کہنے لگا، اتنی آسانی سے نہیں، دیکھو سب کچھ صلح کے ساتھ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر تم یوں ڈرامے بازی کرو گی تو بہت زیادہ وقت ضائع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تب تک ہاشم آ جائے۔ زرناب 5 سال کی تھی تب سے تائے کے گھر رہ رہی تھی۔ اسفند نے بچپن ہی سے اسے بہت اذیتیں دی تھیں۔ کل اس کا ہاشم سے نکاح تھا اور وہ دونوں شاپنگ کرنے جا رہے تھے، مگر اسفند اسے خوش دیکھ کر جل بھن چکا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا، تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا اور سامنے ہاشم۔ زرناب 10 سال کی تھی جب اس کے والدین کی حادثاتی موت ہوئی۔ حالانکہ گاڑی میں تو وہ بھی تھی، لیکن اسے خروش تک نہیں آئی تھی، لیکن باقی پوری گاڑی کو آگ لگ چکی تھی۔ اس کی ماں نے جب دیکھا کہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے تو اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کے زرناب کو باہر دھکا دیا تھا، اور وہ سڑک کی سائڈ پر بکھری ہوئی جھاڑیوں میں گھس چکی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسی وقت گاڑی کا بریک فیل ہونے کی وجہ سے بری طرح وہ ٹرک سے ٹکرائی اور دھماکے سے پھٹ گئی۔ زرناب کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھی۔ اسے اپنے تایا جان کا فون نمبر یاد تھا۔ نرس نے ہی اقبال صاحب کو فون کیا اور بتایا کہ جس گاڑی سے یہ بچی گر کے جھاڑیوں میں بے ہوش ملی تھی، اس گاڑی کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہاں پر 2 نفوس ہی ملے تھے، ایک مرد اور ایک عورت، اور دونوں ہی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اس خبر نے تو گویا اقبال صاحب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ چھوٹا بھائی اور بھابھی دونوں ہی دنیا سے جا چکے تھے، بس ان کی بیٹی ہی بچی تھی۔ اقبال صاحب زرناب کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئے، لیکن وہ بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ سوئے ہوئے اسے وہی خواب آتا تھا جب گاڑی کا بریک فیل ہوا تھا اور وہ چلا رہی تھی اور اس کے بابا کہہ رہے تھے، گاڑی مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ سامنے ٹرک آتا دیکھ کر ماں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر جھاڑیوں میں بیٹی کو دھکا دیا اور وہ امی کہہ کر بے ہوش ہوئی تھی۔
اور ابھی بھی امی کہہ کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ زور زور سے چلانے لگی، امی آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ برابر والا کمرہ اقبال صاحب کا تھا۔ وہ اور زینت بیگم دونوں ہی سرناب کے کمرے میں آئے تو وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اقبال صاحب کی ساری توجہ کا مرکز سرناب بن چکی تھی، اور زینت کو بھی زیادہ وقت سرناب کے ساتھ ہی گزارنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو رات میں بھی دونوں میاں بیوی اس بچی کے ساتھ ہی سو جاتے تھے۔ اسفندیار اقبال صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، لاڈ پیار سے پلا تھا، اسی لیے ماں باپ کی توجہ جب اپنے علاوہ کسی اور پر دیکھی تو اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہلکی گندمی رنگت کی سرناب اسے کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اس کے ماں باپ کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ ایک خوف تھا جو سرناب کے اندر کہیں بیٹھ گیا تھا، اپنوں کے کھو جانے کا خوف۔ ایک بار رات کے وقت اسفندیار یہ کہہ کر اپنے دوستوں میں گیا تھا کہ وہ کمبائنڈ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے۔ وہ سرناب سے 7 سال بڑا تھا، 17 سال کا تھا، اور میٹرک میں اس کے نمبر بھی کچھ خاص نہیں آئے تھے۔ وہ مشکل ہی پاس ہوا تھا، اور اس بار اقبال صاحب سے اس کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑی تھی، کیونکہ سرناب پڑھنے میں بہت اچھی تھی۔ جب اقبال صاحب اسے سرناب کی مثال دیتے تو اسفندیار کے اندر جیسے آگ سی لگ جاتی۔ ابھی بھی وہ دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرتے ہوئے ہی واپس آیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پتا تھا کہ اگر دروازے سے اندر گیا تو چوکیدار اقبال صاحب سے اس کی شکایت لگا دیں گے، اسی لیے دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا، مگر اسی وقت گھر کے اندر رکھا کتا بھونکنے لگا۔ اسفندیار بری طرح گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ کتا اس تک پہنچتا اور سب اسے چور سمجھتے، وہ بنگلے کے کوارٹرز کی طرف چلا گیا، جہاں پر گھر کی پائپ لائن بھی تھی۔ وہیں سے چڑھتا وہ سرناب کے کمرے میں پہنچا تھا۔ اس وقت تک گارڈز بھی پیچھے کی جانب آ گئے، کیونکہ کتا بھی آ چکا تھا۔ جلدی سے اس نے کھڑکی کھولی اور سرناب کے کمرے میں کود گیا۔ وہ پہلے ہی ہراہٹ سے ڈرتی تھی، اسی لیے ایک تو کتے کے یوں اچانک بھونکنے پر وہ گھبرائی، اور پھر جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں کودا ہے تو وہ ڈر گئی۔ کون؟ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اسفندیار جلدی سے اس کے بیڈ پر چڑھا اور سرناب کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار سے تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، میں اسفند ہوں، اپنا منہ بند رکھنا۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی کہ اسفندیار ہے تو کھڑکی سے کود کر اس کے کمرے میں کیوں آیا۔ اسی وقت چوکیدار اور گارڈز نے سیٹیاں بجانی شروع کر دیں۔ انہیں شک تھا کہ شاید کوئی چور آیا ہے۔ کتا ابھی بھی سرناب کی کھڑکی کے نیچے کھڑا بھونک رہا تھا، جیسے اس نے گٹر کے پاس لائن سے کسی کو چڑھتے دیکھا تھا۔ اقبال صاحب اور زینت بیگم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ شور کی آواز سے وہ بھی نیچے اتر آئے۔ اسفندیار سرناب کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ کہنے لگا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، خبردار جو تم نے کسی کو بتایا کہ میں اتنی رات کو تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے سرناب کے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گارڈز اقبال صاحب کو کہنے لگے کہ کتا اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، شاید کوئی چور اچکا بنگلے میں داخل ہو کر سرناب بی بی کے کمرے میں گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اقبال صاحب اور زینت بیگم کے تو ہوش اڑے۔ گارڈز کے ساتھ جب وہ زرناب کے کمرے میں پہنچے تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ دروازہ کھول کر جیسے اقبال صاحب اندر داخل ہوئے، زرناب یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ایک تو اپنے اس خواب کی وجہ سے وہ ڈرتی رہتی تھی، دوسرا پہلا شک اسے چور کا ہی ہوا تھا۔ جس طرح سے اسفند نے اسے ڈرایا تھا وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی اقبال صاحب کمرے میں آئے وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگ کر اپنے تائے کے گلے لگ گئی۔ تائے ابا میرے کمرے میں، وہ اکثر بھول چکی تھی کہ اسفندیار نے اسے دھمکی کیا دی تھی۔ ہاں بیٹا بتاؤ مجھے، کون آیا تھا تمہارے کمرے میں؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ پھر اپنے گارڈ سے کہنے لگے کہ پورے کمرے کی تلاشی لو۔ ابھی تک زرناب کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا، خوف کے سائے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے، ڈر کے مارے وہ کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کی زبان سے اسفندیار کا نام پھسلا۔ اس کے تو خوف کے مارے یہ حالت ہی تھی کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اسفندیار؟ کیا رات کے اس پہر اسفند تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ زینت بی بی کے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اقبال صاحب کہنے لگے کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ وہ کہنے لگی وہ تو کمبائنڈ اسٹڈیز کے لیے گیا تھا، کہہ رہا تھا 11 بجے سیدھا اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤں گا۔ جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ اقبال صاحب بہت غصے میں تھے، ابھی بھی زرناب اپنے تائے کے کاندھے پر سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ جب زینت بیگم اسفند کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، لیکن مات اس چیز سے کھا گیا کہ جوتے اتارنا بھول گیا تھا۔ جلد بازی میں ویسے ہی کمبل لے کر لیٹ گیا۔
جیسے ہی زینت بی بی نے اس کا کمبل ہٹایا، اسے جوتوں میں دیکھا تو بہت غصہ آیا۔ اسے پکڑ کر وہ زرناب کے کمرے میں لے آئی۔ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرا بازو چھوڑیں۔ اقبال صاحب نے جب بیٹے کو جوتوں میں دیکھا اور انہیں جوتوں کے نشان زرناب کے قالین پر دیکھے تو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ بابا، اسفند کو تو جیسے یقین نہیں آیا، کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی رات کے اس پہر تم چوروں کی طرح گھر میں گھسے؟ تم تو کہہ رہے تھے 11 بجے واپس آ جاؤ گے، کہاں گئے تھے تم؟ اور رات کو چوروں کی طرح زرناب کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ اسفند جان چکا تھا کہ زرناب نے ہی اس کی شکایت لگائی ہے۔ اپنے باپ کی ڈانٹ اس نے چپ چاپ کھائی، لیکن دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دے گا۔ وہ تھپڑ کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ اس تھپڑ کی جو سزا زرناب کو ملنے والی تھی شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خوف کے مارے جو نام اس کے منہ سے پھسلا ہے، اس نے اپنے لیے کون سی مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ اس کے بعد کچھ ہفتے تو اسفند یار نے زرناب کو کچھ نہیں کہا، اپنے والد سے بھی معافی مانگی کہ آئندہ ویسا نہیں کرے گا، لیکن اندر ہی اندر لگی آگ کیسے بجھتی۔ ایک بار اقبال صاحب اور زینت بیگم کو کسی پارٹی پہ جانا تھا۔ زرناب کے اسکول میں ٹیسٹ ہو رہے تھے، اسی لیے وہ اس کی تیاریوں میں لگی تھی، اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی، اسی لیے دعوت پر نہیں گئی۔ اور اسفند یار نے بھی بہانہ بنا دیا کہ اس کا ٹیسٹ ہے اور وہ تیاری کرے گا۔ ویسے بھی وہ کافی دن سے زرناب سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ اقبال صاحب اور زینت بیگم اپنی پارٹی میں جا چکے تھے اور ملازمین اپنے کوارٹرز میں۔ بنگلے کے اندر صرف زرناب تھی یا پھر اسفند یار۔ زرناب اپنے کمرے میں اپنا ٹیسٹ یاد کر رہا تھا، تبھی اسفند یار نے اس کے کمرے پر دستک دی۔ کون ہے؟ زرناب نے بے دہانی میں ہی کہہ دیا کہ ذرا دروازہ کھلا ہے۔ سامنے دیکھا تو اسفند یار تھا، بڑا غصے میں تھا۔ اسفند بھائی، آپ کو کوئی کام تھا؟ بھائی کی بچی، بتاؤں تمہیں میں؟ اسفند نے دروازے پر ہاتھ رکھا، دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ بہت معصوم بنتی ہو تم، کیا سمجھتی ہو؟ میرے ماں باپ نے ترس کھا کر تم پر رحم کھا کر تمہیں تھوڑی توجہ کیا دے دی؟ تم اپنے آپ کو اس گھر کی بیٹی سمجھنے لگی ہو؟ دیکھو، میری بہن بننے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تم میری بہن نہیں ہو۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا جو سیدھا میرے دل پر جا کر لگا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں وہ تھپڑ بھول جاؤں گا؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ اسفند نے یہ کہہ کر زرناب کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنی پینٹ کی بیلٹ اتار کر اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ اسفند بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے طیبہ سے ایسا کچھ نہیں کہا، میرے ہاتھ چھوڑیں۔ اس سے پہلے کہ اسفند سے مزید کوئی سزا دیتا، وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور کمرہ بند کر دیا۔ بھاگتے ہوئے وہ نیچے کا زینہ اتری اور لاؤنج کا دروازہ بڑی مشکل سے کھول کر باہر نکل گئی۔ چوکیدار بھی نہیں تھا، وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ ننگے پاؤں اور وہ مین دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی، کیونکہ ویسے ہی بہت ڈرتی تھی اور اسفند کے غصے کو دیکھ کر تو اس کی جان نکلتی تھی۔ اتفاق تھا کہ سامنے کے 2 بنگلے چھوڑ کر تیسرے بنگلے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ جب تک اسفند باہر مین گیٹ تک پہنچا، دروازہ کھلا دیکھ کر اسے مزید زرناب پر غصہ آیا۔ گلی میں زرناب زرناب پکارنے لگا۔ دیکھو، تم جہاں پر بھی ہو گھر کے اندر آ جاؤ، ورنہ میں، وہ چلایا تھا۔ زرناب اس وقت ہاشم کے بنگلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ڈر کے مارے جب اس نے اسفند یار کے چلانے کی آواز سنی کہ وہ اسے گھر بلا رہا ہے، وہ ہاشم کے بنگلے کے اندر بنے لان کے ایک بڑے سے گملے کے پیچھے چھپ گئی۔ ہاشم اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے ایک لڑکی اس کے بنگلے میں داخل ہوئی اور ایک بڑے سے پودے کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ نیچے اتر آیا۔ عمر میں بھی ہاشم تقریباً اسفند کے ہی برابر تھا۔ اس علاقہ میں شفٹ ہوئے انہیں بس چند ہی دن ہوئے تھے۔ ابھی بھی سامان ٹھیک سے نہیں سیٹ ہوا تھا۔ اس کے والد اور والدہ گروسری کرنے گئے ہوئے تھے اور ابھی بھی ہاشم کے کچھ دوست مل کر ہی واپس گئے تھے۔ چوکیدار تک ابھی تک انہوں نے اپنے بنگلے میں نہیں رکھا تھا، اسی لیے وہ نیچے اتر آیا۔ جس پودے کے نیچے زرناب چھپی ہوئی تھی، وہ بالکل دبے قدم زرناب کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہاشم اس لڑکی سے پوچھتا کہ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیوں آئی ہو، باہر سے پھر سے اسفند کے چلانے کی آواز آئی۔ زرناب، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم جہاں بھی ہو نا واپس آؤ، ورنہ مما بابا کو فون کر دوں گا کہ تم پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ سن کر تو زرناب کی جان نکلی تھی۔ ڈری سہمی کپ کپاتی اس لڑکی کو دیکھ کر بڑے آرام سے ہاشم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح سے اچھل گئی تھی۔
اسے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک اجنبی لڑکے کو دیکھ کر وہ گھبرائی۔ وہ میرا بھائی مجھے ڈانٹ، میں تھوڑی دیر یہاں چھپ جاؤں؟ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، پلیز مجھے ابھی باہر مت بھیجیے گا، وہ مجھے بہت مارے گا۔ دونوں ہاتھ بیلٹ سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہاشم نے اس کے ہاتھوں سے بیلٹ کھولی۔ سفید دودھیا کلائیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں پوچھتا ہوں تمہارے بھائی سے کہ کیا مسئلہ ہے۔ چھوٹی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ ہاشم نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ نہیں مجھے باہر نہیں جانا، وہ آپ نہیں جانتے وہ غصے کا بہت تیز ہے، پلیز آپ مجھے تھوڑی دیر یہیں رہنے دیں، جب میرے امی ابا آ جائیں گے تو میں خود بخود چلی جاؤں گی، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، میں آپ کی کوئی چیز چرانے نہیں آئی۔ معصوم سی گڑیا جیسی اس لڑکی پر ہاشم کو صرف ترس آ رہا تھا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اندر آ کر بیٹھ جاؤ، دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ دیکھو میرے گھر پر بھی میری چھوٹی بہنیں ہیں، آؤ تمہیں ان سے ملواتا ہوں، تم ان سے دوستی کر لو، تمہیں اچھا لگے گا۔ ہاشم اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے بنگلے کے اندر لے آیا، جہاں اس کی دونوں چھوٹی بہنیں کارٹونز دیکھ رہی تھیں۔ انزش، مہوش، دیکھو یہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، تم لوگوں سے دوستی کرنا چاہتی ہیں۔ ایک زرناب سے 2 سال چھوٹی تھی اور ایک شاید 4 سال۔ دونوں ہی مسکرا کر زرناب سے ہاتھ ملانے لگی، کہنے لگی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر فرینچ فرائز کھاؤ اور ساتھ میں کارٹونز دیکھو۔ بہت خوش مزاج قسم کی لڑکیاں تھیں، فوراً سے زرناب کی دوست بن گئی۔ کچھ ہی دیر میں زرناب کے چہرے پر پھیلی ہوئی بدحواسی ختم ہو گئی تھی۔ ہاشم بھی وہیں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ آج تک اس نے اتنا خوف، اتنی اداسی کسی لڑکی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کی عمر کی لڑکیاں تو تتلیاں پکڑنے کی شوقین ہوتی ہیں، بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، ہنستی ہیں، اور ان کے ہنسنے سے ان کے گھر کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ ایک ایسی لڑکی تھی، اتنا ڈرتی تھی۔ جیسے ہی زرناب نے اقبال صاحب اور زینت بیگم کی گاڑی کا ہارن سنا، وہ مہوش اور انزش سے دوبارہ ملنے کا کہہ کر چلی گئی۔ ہاشم گیٹ پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ اقبال صاحب نے جب زرناب کے سامنے بنگلے سے نکلے دیکھا تو کچھ حیران ہوئے۔ وہ سیدھے اقبال صاحب کے پاس گئی تھی۔ بابا میری دوست بن گئی ہیں، میں ان کے گھر گئی تھی، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ زرناب نے فوراً سے کہہ دیا، اس سے پہلے کہ اسفند اس کی شکایت لگاتا اور اسے ڈانٹ پڑتی۔ اقبال صاحب کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہاری کسی سے دوستی ہوئی، اکیلی کمرے میں بیٹھی رہتی ہو، بہت اچھی بات ہے کہ تمہاری دوست بن گئی، روز جایا کرو، باتیں کیا کرو، ہمیں تو یہی سب اچھا لگتا ہے۔ ہاشم کو لگا کہ شاید زرناب ان کی سگی بیٹی ہے۔ مہوش اور انزش کئی بار زرناب سے ملنے اس کے بنگلے میں جا چکی تھی، اور اب تو زرناب نے بھی ان کے ساتھ رہ کر ہنسنا اور بولنا شروع کر دیا تھا۔ البتہ جب بھی اسفند یار اسے اکیلا دیکھتا تو اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا، ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرتا۔ اپنا ہر کام وہ زرناب سے کرواتا تھا اور وہ ڈر کے مارے انکار نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی اس کی کلائی زور سے پکڑتا کہ انگلیوں کے نشان اس کی کلائی پر چھپ جاتے اور کہتا خبردار جو تم نے میری شکایت لگائی۔ اس کے سامنے سگریٹ پیتا، دھواں اس کے منہ پر پھینکتا اور کہتا کہ اگر تم نے میرے بابا کو بتایا تو یاد رکھنا، گڑھا کھود کر تمہیں دفنا دوں گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم گئی کہاں۔ زرناب تکیے میں منہ چھپائے رو رو کر بے حال ہو جاتی تھی، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ دوسری طرف جب بھی زبردستی مہوش اور انزش اسے اپنے گھر لے جاتی تب وہ کھل کر سانس لیتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میٹرک کے بعد زرناب کالج میں آ گئی، لیکن وہی خوف اس کے ابھی بھی دل میں گھر کر چکا تھا۔ ہاشم ویسے بھی 1 سال اٹلی رہ کر آیا تھا۔ جب اس نے زرناب کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سب کے لیے وہ تحفے لے کر آیا تھا۔ اتفاق تھا کہ اس وقت زرناب بھی وہیں موجود تھی اور اس کے لیے بھی وہ ایک تحفہ لے کر آیا تھا۔ اپنی بہنوں کو تحفہ دیتے ہوئے اس نے ایک پیکٹ زرناب کی طرف بڑھایا کہ تمہارے لیے۔ زرناب کو حیرت ہوئی، میرے لیے کیوں؟ میں آپ کی بہن تھوڑی ہوں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تو ہاشم کی مسکراہٹ گہری ہوئی، ہاں بہن تو نہیں ہوں، لیکن میرے لیے بہت خاص ہوں۔ یہ سن کر مہوش اور انزش نے بھائی کو بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے لیے سن کر زرناب بری طرح سے نروس ہوئی۔ نہیں میں اجنبیوں سے تحفہ نہیں لیتی، یہ کہہ کر اس کا تحفہ وہیں رکھ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ بھاگتے ہوئے اپنے بنگلے میں گئی تھی جب بڑی زور سے اسفند سے ٹکرائی۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ آنکھوں کی جگہ بٹن لگے ہیں، نظر نہیں آتا تمہیں؟ جو اپنا بلیک چشمہ لگائے کہیں جانے کا سوچ رہا تھا۔ ابھی گاڑی کا ڈور کھولا بھی نہیں تھا کہ بھاگتی ہوئی زرناب اس سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ آنکھوں میں لگے مہنگے گوگل زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے تھے
اوہو، توڑ دیا میرا چشمہ، جانتی ہو کتنا مہنگا تھا؟ اندھی ہو گئی تھی کیا؟ وہ پوری طرح سے زرناب پر چڑھ دوڑا۔ سوری اسفند بھائی مائی فٹ۔ وہ فوراً سے اندر چلی گئی۔ ایک تو جتنا وہ اسفند سے بچنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی وہ کہیں نہ کہیں اس سے ٹکرا جاتی تھی۔ زرناب نے تو اس دن شکر کا کلمہ پڑھا تھا جب اسے پتہ چلا کہ اسفند پورے 3 سال کے لیے کینیڈا جا رہا ہے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی واپس آئے گا۔ اسفند کے جانے کے بعد زرناب کو لگا کہ جیسے وہ واقعی دنیا میں جینے کے لیے آئی تھی۔ جو خوف ہر وقت اس کے سر پر مسلط رہتا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ہاشم کا دل زرناب کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے والد کے ساتھ ان کا کام سنبھالنے لگا تھا۔ زرناب نے جیسے ہی ICOM کیا، یونیورسٹی میں BBA میں داخلہ لے لیا۔ ان دنوں ہاشم کو بھی اپنے آفس کے لیے ایک لائق فائق لڑکی چاہیے تھی، اسی لیے دل میں خیال آیا کہ یہ آفر وہ زرناب کو دیں، کیونکہ اس کی دونوں بہنیں تو ابھی اسکول کالج میں ہی تھی۔ ایک بار زرناب کو اس نے فون پر کال کی، ایک اننون نمبر تھا۔ زرناب نے فون اٹھایا۔ ہیلو جی، کون؟ ہاشم نے جب اس کی آواز سنی تو بڑی ترنگ میں کہنے لگا، جی اتنی جرأت کون کر سکتا ہے؟ یہ سن کر زرناب کچھ گھبرائی تھی۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ہائے، اسی بات کا تو دکھ ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ زرناب کو لگا کہ جیسے کوئی رانگ نمبر ہے۔ کہنے کی شرم نہیں آتی آپ کو؟ یوں بے شرموں کی طرح غیر لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں۔ ہاشم ہنسنے لگا۔ لڑکی؟ میں بول رہا ہوں ہاشم۔ ہاشم کا نام سن کر زرناب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ نے مجھے کیوں فون کیا؟ ایکچولی مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، کچھ مینجمنٹ کے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے بعد تم کچھ وقت میرے آفس میں گزار لو، اور انٹرنشپ بھی تم میرے آفس سے ہی کرنا۔ تمہارے گریڈ پر بہت اچھا اثر آئے گا اور پھر تمہیں تجربہ بھی ہو جائے گا۔ کل کو کہیں جاب لینے جاؤ گی تو اچھا امپریشن پڑے گا۔ یہ سن کر زرناب پہلے تو کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، پھر اقبال صاحب سے اجازت لی تو انہوں نے بھی کہہ دیا، کیونکہ ہاشم کی اچھی عادات سے وہ واقف تھے۔ نہایت شریف لڑکا تھا۔ پھر پہلی بار زرناب کو خود سے کچھ کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ آفس میں پہلا ہفتہ اس کا بہت اچھا گزرا، کیونکہ ہاشم اس کی کافی ہیلپ کرتا تھا اور ہاشم کو زرناب کے قریب رہنے کا، اسے سمجھنے کا موقع بھی ملنے لگا۔ تب جا کر اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اقبال صاحب اس کے سگے والد نہیں ہیں، نہ ہی اسفند اس کا سگا بھائی، لیکن اب بھی زرناب اسفند کے نام سے ڈرتی تھی۔ جب بھی ہاشم اسفند کا ذکر کرتا، زرناب کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف دیکھتا تھا۔ جب پوچھتا کہ کیا وجہ ہے تو نفی میں سر ہلا کر چھپا جاتی۔ ویسے اسفند کی کسی حرکت کے بارے میں ہاشم کو نہیں بتایا تھا۔ جیسے جیسے اس کا BBA کمپلیٹ ہونے لگا ویسے ویسے دونوں کی محبت بھی پروان چڑھنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زرناب کے دل میں ہاشم اپنا مقام بنا چکا تھا۔ اب وہ ہاشم کے بارے میں سوچنے لگی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی سافٹ نیچر کا مالک تھا، بڑی نرمی سے بات کرتا تھا۔ اگر زرناب سے کوئی غلطی ہو جاتی تو کہتا اٹس اوکے، گھبرا کیوں جاتی ہو؟ غلطی کرو گی تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ ٹھیک کام کیسے کرنا ہے۔ آفس میں کسی کو زرناب کو ڈانٹنے کی یا غلطی پر کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاشم اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اور نہ ہی کبھی ہاشم نے تنہائی کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کبھی اسے چھونے تک کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ زرناب اپنے دل میں ہاشم کو آنے سے روک نہیں پائی تھی۔ جیسے ہی زرناب کا BBA کمپلیٹ ہوا، اقبال صاحب کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ جب اس کا پہلا رشتہ آیا تو پتہ نہیں کیوں وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جب واپس گئی تو ہاشم کے سامنے رونے لگی۔ ہاشم تو اسے یوں روتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ زری، کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ بھی ہے کیا ہوا؟ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ شکوہ کر بیٹھی۔ وہ زرناب کو پیار سے زری کہتا تھا۔ اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سامنے رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو اٹھا کر اس سے دیے۔ آنسو صاف کرو، کیا ہوا؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ BBA میں فیل ہو جاؤ گی؟ کوئی بات نہیں، اگلے سال کر لینا۔ یہ سن کر زرناب کو غصہ آیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی نکمی لڑکی ہوں جو فیل ہو جاؤں گی؟ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کے دکھاؤں گی۔ ہاشم کہنے لگا تو پھر یہ آنسو کی بہاریں کیوں؟ وہ کہنے لگی تایا ابا کے دوست آئے تھے مجھے دیکھنے کے لیے، وہ اب میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو ہاشم کے ہوش اڑے تھے۔ ایسے کیسے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ایسے کیسے وہ میری شادی کسی اور سے کر دیں گے جب آپ مجھے… بے دہانی میں وہ آدھا جملہ اپنے ہی منہ سے بول بیٹھی۔
لیکن جب احساس ہوا تو فوراً سے چپ ہو گئی۔ آگے بولو، میں تمہیں کیا؟ ہاشم کے لیے خوشگوار حیرت تھی کہ جو اس کے دل کے مکین تھے وہ اس کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی اہمیت رکھتا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، ویسے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہاشم کہنے لگا، شادی نہیں کرنا چاہتی یا میرے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنا چاہتی؟ دل کی بات ہاشم کے منہ سے سن کر زرناب نروس ہوئی۔ نہیں نہیں، میں بھلا آپ سے کیوں شادی کرنے لگوں گی؟ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جلدی سے بات کو ٹال گئی۔ اچھا، میں تو سوچ رہا تھا بابا سے کہوں کہ اقبال انکل سے بات کریں تمہارے رشتے کے لیے، لیکن تم تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر بے ساختہ زرناب نے کہا، ہاں تو آپ بھیج دینا۔ کب بھیجیں گے؟ جب میرا رشتہ کہیں اور طے ہو جائے گا، جب میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن لوں گی، تب آپ کو خیال آئے گا۔ بے ساختہ پھر سے منہ سے جملہ پھسلا تو ہاشم ہنسنے لگا۔ زرناب جلدی سے واک آؤٹ کرنے کے موڈ میں تھے جب ہاشم نے اس کی کلائی پکڑی۔ محترمہ، اگر دل میں میں ہوں تو پھر کہا کیوں نہیں؟ رونا اسی بات پر آ رہا ہے نا کہ میرے علاوہ کسی اور کا رشتہ کیوں تمہارے لیے آ گیا؟ زرناب کہنے لگی، ہاتھ چھوڑو میرا، کسی نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ ہاشم کہنے لگا، کل بہت اچھا سا تیار ہونا، کیونکہ بابا اور امی کے ساتھ میں بھی آؤں گا، تو میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ہاشم نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ زرناب بے حد خوش تھی، پر یہ نہیں پتا تھا کہ بہت جلد اس کی خوشیوں کو گرہن لگنے والا ہے۔ وہ جب آفس سے گھر آئی تو کافی خوش لگ رہی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں جب لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر بیٹھا فل والیوم میں گانے سنتے اسفندیار کی نظر اس پر گئی۔ اس کے چہرے پر یہ بے خیالی سی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے اندر جیسے کچھ ہوا تھا۔ فوراً ٹیبل سے ٹانگیں اٹھا کر ہاتھ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اس کے ہینڈ بیگ کی اسٹرپ سے اس نے پکڑ کر اسے ایک جھٹکا دیا تھا۔ زرناب نے ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف مڑ کر دیکھا، ساتھ ہی ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اسفندیار کہنے لگا، یہ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو تم آج کل؟ میں دیکھ رہا ہوں بڑی مسکرا رہی ہوں۔ وہ اپنے بیگ کی اسٹرپ کو اس سے چھڑوا چکی تھی۔ آج سے پہلے اس نے یہ حرکت نہیں کی تھی۔ وہ ڈر جو کبھی اسفندیار اس کے چہرے پر دیکھا کرتا تھا اب وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہنے لگی، اسفند بھائی پلیز، جب میں آپ کے راستے میں آئی نہیں تو آپ مجھ سے یہ سوال جواب بھی مت کیا کریں۔ یہ کہہ کر وہ تو سیدھی اپنے کمرے میں گئی، دھڑلے سے دروازہ بند کر دیا۔ اسفندیار بھویں اچکا کر کہنے لگا، اچھا جی، ہماری بلی ہم ہی سے میاؤں، تمہارے بڑے پر نکلتے آ رہے ہیں۔ جب سے آفس جا رہی ہو تمہارے پر تو کاٹنے پڑیں گے۔ اپنے کمرے میں ہی وہ کتنی دیر نہاتی رہی، پھر فریش ہو کر اس نے خوبصورت سا کامدار جوڑا پہن لیا اور تیار ہو کر کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب زینت بیگم کمرے میں آئی۔ کہنے تو وہ اس سے یہ آئی تھی کہ بیٹا تم نے ابھی تک اس رشتے کے بارے میں بتایا نہیں، دیکھو تمہارے تایا یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری مرضی سے رشتہ طے کیا جائے۔ مگر اسے یوں تیار دیکھ کر اس سے پہلے کہ اس سے سوال کر دی کہ خیر تو ہے، کیا تم کہیں جا رہی ہو، اس سے پہلے ہی دروازے پر بیل بج گئی اور اسفندیار جو لان میں ہی بیٹھا تھا اس نے دروازہ بھی کھول دیا۔ سامنے ہاشم کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سبھی اندر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ زینت بیگم اور اقبال صاحب خوشگوار حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج سے پہلے وہ ان کے ہاں تو اتنے اہتمام کے ساتھ کبھی نہیں آئے تھے۔ ہاشم کے والد منور صاحب نے ڈائریکٹ بات شروع کی تھی کہ ہم آپ کی بھتیجی زرناب کو اپنے گھر کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر جہاں چائے کے ساتھ چند لوازمات تیار کرتی زرناب کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، وہیں اقبال صاحب اور زینت بیگم بھی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، کیونکہ ہاشم ان کا دیکھا بالا لڑکا تھا اور ان کی بھتیجی یوں ہی ان کی نظروں کے سامنے بھی رہ سکتی تھی۔ جبکہ وہیں جب یہ بات اسفند کو پتہ چلی تو وہ جھٹ سے کہنے لگا، اچھا تو آفس کے بہانے یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ چوئنگم چباتے ہوئے اس کے منہ سے الفاظ سن کر ہاشم نے ایک تیکھی نظر سے اسے دیکھا، لیکن پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ چند روز بعد ہی منگنی کا فنکشن رکھا گیا، قریبی عزیز و اقارب کو بلایا گیا۔ اس دوران زرناب بے حد خوش تھی اور اسفندیار اسے خوش دیکھ کر اندر تک جل بھن رہا تھا۔ یہ لڑکی سے اپنے سامنے ڈرتی سہمتی ہی اچھی لگتی تھی۔ لان میں ہی انگیجمنٹ کی ساری تیاریاں کی گئی تھیں جب مسکراتے ہوئے ہاشم اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا رہا تھا اور انگوٹھی پہنانے کے بعد اس کے ہاتھ کو چوم گیا
وہیں زرناب تو شرما کر اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ باقی سبھی تالیاں بجا رہے تھے اور اسفند کو لگا کہ وہ ابھی جائے اور زرناب کا گلا ہی دبا دے۔ وہ انگیجمنٹ فنکشن چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن تک توڑ دیے تھے اور بڑی ہارش ڈرائیونگ کرتے ہوئے سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات ہے اسے اندر تک کھولنے پر مجبور کر چکی ہے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے لے کر اب تک حسد کرتا آیا ہے اس سے اس کی جان چھوٹ رہی ہے، مگر یہ تو اس کی خوشیاں بھی ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ اقبال صاحب بھی شدید برہم تھے کہ سبھی مہمان پوچھ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اور تم کہاں آوارہ گردی کرنے نکل چکے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگا، جی مجھے آپ کی سو کالڈ بھتیجی کی منگنی اٹینڈ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ضروری کام تھا، وہی کرنے گیا تھا۔ میں کوئی اس کا بھائی نہیں ہوں جو منگنی میں رہ کر مہمانوں کی آؤ بھگت کرتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا لیکن دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگا، زرناب کی بچی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے برباد کر دینا چاہتا ہوں۔ تم میرے سامنے خوش رہ کیسے سکتی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں مجھے وہی خوف دیکھ کر سکون محسوس ہوتا ہے جو بچپن سے لے کر اب تک میں دیکھتا آیا ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے ماں باپ کی محبت سے محروم رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں تمہیں تمہارے من پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنے دوں گا تاکہ تم خوش و خرم زندگی بتاؤ؟ نہیں، میرے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں۔ وہ اٹھا تھا، گلے میں شدید چبھن ہو رہی تھی۔ کچن میں پانی پینے کے لیے جا رہا تھا جب اسے زرناب کی کھل کھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ وہاں سے سیدھا بیلکنی میں آیا اور بیلکنی سے جب نیچے لان میں دیکھا تو رات کے اس پہر بال کھولے نائٹ سوٹ میں ملبوس زرناب ہاشم سے کال پر بات کر رہی تھی۔ وہ شاید اس سے ملنے کے لیے کہہ رہا تھا لیکن زرناب انکار کر رہی تھی کہ نہیں، اس وقت نہیں۔ اگر تایا اور تائی جاگ گئے نہ ہو تو کیا سوچیں گے؟ میں تو آپ کے ساتھ بالکل نہیں جانے والی، برا لگتا ہے۔ صحیح، ہاشم تو بس تھا کہ میں تو آنے والا ہوں گاڑی لے کر، تم چپکے سے باہر نکل آؤ۔ اب تو تم میری منگیتر ہو نا، دیکھو تمہارے ساتھ بات کرنے کا میرا بہت زیادہ دل کر رہا ہے۔ تبھی اسفند اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ فون پر بات کرتے ہوئے جیسے ہی زرناب پیچھے مڑی تو اپنے پیچھے اسفند کو دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلنے والی تھی، مگر اسفند اس کا موبائل زور سے دیوار پر مار چکا تھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار سے لگا گیا۔ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زیادہ ہی تمہارے ارمانوں کو آگ نہیں لگی ہوئی؟ جمعہ نہیں ہوا تمہاری منگنی کو، اور یہ کیا میرے گھر میں نین مٹکا چل رہا ہے؟ آدھی رات کو یہاں پر تم اپنے سو کالڈ عاشق کے ساتھ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ رات کے اس پہر تو ایک ہی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بتاؤ، تم یہاں پر اس کے ساتھ گندی گندی باتیں کر رہی تھی نا؟ اس کے منہ سے یہ سن کر تو زرناب کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اسے دھکا دیکھ کر دور کرنے لگی کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ منگیتر ہے میرا، ہم دونوں جو بھی بات کریں تمہیں اس سے کیا ہے؟ ہٹو پیچھے، اور آج کے بعد مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں ہاشم کو بتا دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ اس کے منہ سے دھمکی سن کر اسفند کا خون مزید ابال مار چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے۔ میں بتا رہا ہوں لڑکی، جس روز میں نے تمہارے پر کاٹے نہ تو تم اڑنا تو کیا چلنے کے بھی قابل نہیں رہو گی۔ جانتی نہیں ہو تم کس کے سامنے اپنا سر اٹھا رہی ہو۔ زرناب تو وہاں سے سیدھا اپنے موبائل کی طرف آئی تھی جو چکنا چور ہو چکا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ کتنی ہی دیر روتی رہی، نہ جانے کب اس کی جان اسفند یار نامی خوفناک دیو سے چھوٹنے والی تھی۔ یوں ہی ٹوٹا موبائل اپنے سینے سے لگائے وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ آفس جانے کے لیے اٹھی، ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے جب وہ آفس کے لیے جانے لگی تو اسفند یار معصوم بنا اس سے کہنے لگا، دوسری گاڑی کا ٹائر پنچر ہے اور کوئی دوسرا ٹائر بھی موجود نہیں، تم ایسا کرو میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں آفس چھوڑ دیتا ہوں۔ چہرے پر انتہائی معصومیت سجا کر بولا تو اقبال صاحب بھی کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں بیٹا، تم اسفند کے ساتھ چلی جاؤ، وہ تمہیں آفس چھوڑ آئے گا۔ لیکن وہ انکار کرنے لگی کہ نہیں، وہ ٹیکسی لے کر چلی جائے گی۔
اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کے باہر آئی تھی جب اسفند بھی اس کے پیچھے ہی آیا۔ ابھی وہ آگے بڑھتی کہ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب رخ بدلنا چاہا، مگر زرناب اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اسفند اسے کمر سے پکڑ چکا تھا۔ یہی وقت تھا جب ہاشم اپنی گاڑی سلو چلاتا ہوا اس کے گھر کی طرف آیا تھا۔ رات کو بھی اچانک زرناب کی کال بند ہو چکی تھی۔ اسے فکر ستا رہی تھی کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گئی یا پھر سو چکی تھی۔ اچانک سے نمبر بھی تو بند ہو چکا تھا، لیکن جب یہ منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر تھوڑے سے بل پڑے تھے۔ جیسے اسفند نے ہاشم کو ماتھے پر بل ڈالے دیکھا تو اگلی پل زرناب کو چھوڑ چکا تھا، لیکن چہرے پر ایک کمینگی بھری مسکراہٹ بھی آ چکی تھی۔ اسے جو کچھ کرنا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اسے خود سے دور کرتی گھبرائی ہوئی اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتی وہ سیدھا ہاشم کی گاڑی کی طرف آئی، ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، ہاشم آپ آ گئے؟ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میں آپ کے پاس ہی آنے والی تھی، کیا آج میں آپ کے ساتھ آفس چلی جاؤں؟ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر ہاشم کہنے لگا کہ کیا ہوا تمہیں؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس وہ میرا پاؤں سلپ ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ سارے راستے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ ہاشم کو اسفند کے بارے میں بتا دے، لیکن میرے دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ نہ جانے اسفند کی ایسی باتیں سن کر ہاشم اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہیں اسفند کے دماغ میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کی کھچڑی پک چکی تھی۔ جب سے منگنی ہوئی تھی ہاشم کی بے قراری بھی بڑھ چکی تھی۔ وہ بار بار کام کے بجائے زرناب سے یہی کہتا، تمہیں صرف اور صرف آفس میں اس لیے آنے کو کہتا ہوں تاکہ تمہیں دیکھ سکوں، تمہارے ساتھ بات کر سکوں، ورنہ تم تو اب میری ہونے والی بیوی ہو۔ تمہیں بھلا کس چیز کی کمی جو تم یوں میرے آفس میں آ کر کام کرتی پھرو؟ پلیز اب میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی بیوی بنا کر اپنے کمرے میں لانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے سامنے میرے کمرے میں رہو اور میں بغیر کسی حد کے تمہارے ساتھ محبت بھری باتیں کروں، تمہیں اپنی دل کی بات بتاؤں۔ یہ سن کر زرناب بھی شرما چکی تھی۔ فوراً کہنے لگی، اچھا تو پھر کس نے روکا ہے آپ کو؟ کر لیتے ہیں نا شادی۔ وہ معصومیت سے آنکھیں مٹکا کر بولی تو ہاشم ہنس کر کہنے لگا، قسم باخدا اتنی معصوم ہونا تم، اور تم ہی مجھے اس میں پیاری لگتی ہو۔ جب تم بھی یہی چاہتی ہو تو مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، ہم دونوں میاں بیوی بعد میں ہوں گے، پہلے ایک اچھے دوست ہوں گے۔ تم بلا جھجک میرے ساتھ ہر طرح کی بات کر سکو گی، اور میں کبھی بھی تمہیں ٹیپیکل شوہروں کی طرح ڈرا دھمکا کر نہیں رکھوں گا جس سے تمہارے اور میرے بیچ دوریاں ہوں۔ میں آج رات ماما بابا کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں تاکہ وہ شادی کی ڈیٹ فکس کر سکیں۔ ارے بھائی، تمہارے تایا تائی نے کون سا جہیز کے انبار اکٹھے کرنے ہیں جو وہ انکار کریں گے؟ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، اور میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ بس میں تو اب چٹ منگنی تو کر چکا ہوں، بس اب پٹ بیاہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں چند روز میں ہی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے شادی کے روز قریب آ رہے تھے ویسے ویسے اسفند کے دل میں بھی آہک بھڑکتی چلی جا رہی تھی۔ اس روز وہ اپنے ہی دھیان میں نہا کر کمرے سے باہر نکلی تھی کیونکہ زینت بیگم نے زرناب کو کچن میں آواز دے دی تھی۔ انہیں کچھ گروسری کا سامان نہیں مل رہا تھا جو کہ زرناب نے ہی رکھا تھا۔ وہ یوں ہی نہانے کے بعد بالوں کو ٹال میں باندھے ہوئے باہر نکل آئی، دوپٹے سے بالکل بے نیاز۔ اسے تو لگا تھا کہ گھر میں کوئی بھی مرد موجود نہیں ہے، مگر وہ اپنے دھیان میں چلتے ہوئے کچن میں گئی۔ باریک لون کی قمیص میں بالوں کے گرنے والے پانی سے قمیص کافی جگہ سے گیلی ہو چکی تھی، اور ایسے میں جب اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اسفند کی نظریں زرناب کے وجود پر پڑیں تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ آج تک وہ اس لڑکی سے صرف نفرت ہی کرتا آیا تھا، مگر اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس لڑکی کے پاس تو حسن بھی بے مثال موجود ہے۔ وہ اس لڑکی کو تو کسی بھی طرح استعمال کر سکتا ہے۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا جب کچن سے وہ مسکراتے ہوئے باہر نکلی۔ پہلی بار اسفند کو اس کی مسکراہٹ کچھ بری لگی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا، مگر جیسے ہی زرناب کی نظر اسفند کے چہرے پر پڑی تو وہ فوراً اپنا چہرہ جھٹک چکی تھی۔ جلدی سے قدم اٹھاتے کمرے میں چلی گئی۔
चंद रोज बाद मायूं का फंक्शन शुरू हो चुका था। सरनाब मायूं की दुल्हन बनी हुई थी और बेहद हसीन लग रही थी। उसकी यूनिवर्सिटी की काफ़ी दोस्तें भी आई हुई थी। मायूं का जो जोड़ा उसने पहन रखा था, उसका गला काफ़ी डीप था। वो तो पहले ही साफ इनकार कर चुकी थी। कह रही, ये डिज़ाइनर ने कैसा जोड़ा सिलाई किया है, इतना खुला गला है, ये तो मेरे कांधों से ही ठलक कर बार बार नीचे जा रहा है। मैं तो नहीं पहनने वाली। लेकिन फिर उसकी एक सहेली ने सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हुए कमाल महारत से उसके डीप गले को थोड़ा क्लोज कर दिया था और फिर दुपट्टे को इस अंदाज से सेट किया गया कि वो कहीं से भी बेबाक नहीं लग रही थी। मायूं का फंक्शन अच्छे से हो चुका था। जैसे वो कमरे में आई तो हाशिम की बेकरारी अरूज पर थी। कहने लगी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। एक तो ये अजीब रस्म है, बीवी तुम मेरी हो, तुम्हें सबने देख लिया और एक मैं ही नहीं देख सका। घर वाले भी मुझे घर छोड़ गए कि तुम बस अब कल ही जाना। लेकिन मैंने तुम्हें मायूं के जोड़े में जब से तस्वीरों में देखा है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हें एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। खबरदार जो तुमने अपने ये जोड़ा उतारा। तो जरनाब जो इस वक्त सेफ्टी पिन्स को खोल चुकी थी, कमरे में इस वक्त अकेली थी और गला दोबारा से काफ़ी आगे और पीछे से खुला हो चुका था। वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी कि बिल्कुल भी नहीं, अगर आप आए और किसी ने देख लिया तो। हाशिम कहने लगा, उफ वो कितना डरती हो तुम, जब देखो तुम डर ही लगता रहता है तुम्हें। अरे किसी गैर से थोड़ी मिल रही हो, परसों तुम्हारा शौहर बन जाऊंगा, अपनी होने वाले शौहर से ही तो मिलना है तुमने। बस मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर वो कॉल बंद कर चुका था और वो जल्दी से सेफ्टी पिन को उठाकर दोबारा से अपने गले पर लगाने लगी थी ताकि खुद को थोड़ा कंपोज कर सके। मगर तभी दरवाज़ा खुला था। अपने कमरे में असवन को देखकर घबराते हुए जरनाब ने फौरन अपने सीने पर हाथ रखा था। कहने लगी कि असवन भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसके मुंह से आज भाई सुनकर उसे शदीद किस्म का गुस्सा आ गया था। कहने लगा, तुम्हें मैं लाख बार बता चुका हूँ कि मुझे भाई मत बुलाया करो, मैं भाई नहीं हूँ तुम्हारा। कितनी हसीन हो ना तुम, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे ये गुलाबी होंठ, कसम से अगर इससे पहले मैं तुम्हारा ये हुस्न देखा होता तो न जाने में क्या कुछ कर चुका होता। लेकिन कमबख्त ये दिल इससे पहले इस तरफ गया ही नहीं कि मैं तो तुम्हारे और भी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। वह अपने लबों पर अंगूठा फेर कर कमीनगी से बोला तो जरनाब की जान लबों पर आई थी। हाथ जोड़कर कहने लगी, चाहे प्लीज़ यहाँ से, वरना मैं चीख कर सबको बता दूंगी। देखें अभी हाशिम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, अगर उन्होंने आपको मेरे कमरे में देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। मगर वो कदम ब कदम चलता हुआ उसके करीब आ चुका था। वो कहने लगा, बचपन से साथ है हमारा, अब कुछ तो वसूली मुझे भी करनी चाहिए ना तुम्हारे साथ। ये क्या बात हुई, मेरे साथ मेरे बाप के टुकड़ों पर पल कर तुम इतनी हसीन जवान होती रहो और बदले में मुझे बगैर वसूली किए ही चली जाओ। इतना हुस्न तुम्हारा वो हाशिम उंडेलता रहे? ना बाबा ना, बस जब तक तुम मुझे वो चीज़ नहीं दे देती जिस पर तुम्हारे शौहर का हक है, तब तक तो मैं तुम्हें यहाँ से 1 इंच भी हिलने नहीं देने वाला। ये कहकर उसके मज़ीद करीब आ चुका था। दीवार पर हाथ रखकर उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर चुका था। जरनाब बुरी तरह से घबराई थी। उसे अपने आप पर एक बार फिर वही खौफ, वही दहशत तारी होती हुई महसूस हो रही थी। कभी बचपन में उसे असफंद यार से जो महसूस होती थी। वो रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें, मेरी इज्जत ख़राब मत करें, चले जाएं यहाँ से, मेरे और हाशिम का रिश्ता ख़राब हो जाएगा। अगर वो आ गए तो क्या होगा, प्लीज़। वो हाथ जोड़कर उसे ये कह रही थी जब उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर असफंद यार ने उसका चेहरा ऊपर को उठाया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, धीरे से दरवाज़ा खुला था। हाशिम घर में आ चुका था। वॉचमैन ने भी उसे अंदर आने दिया था क्योंकि वो जानता था कि इस घर का दामाद बनने वाला है। वो रात के इस पहर इसलिए चॉकलेट्स और आइसक्रीम लेकर आया था जो पहले से उसने मंगवा कर अपने घर के फ्रिज में रखी हुई थी। मगर सामने जरनाब और असफन को इस हालत में देखकर
دونوں ایک دوسرے کے قابل اعتراض حد تک قریب تھے۔ ہاشم کے ہاتھ سے وہ تمام چیزیں چھوٹ کر گر چکی تھی۔ گھبرا کر چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ سجائے اسفند فوراً پیچھے ہٹا، جبکہ زرناب کو جس بات کا ڈر تھا اس کے ساتھ وہی ہوا تھا۔ وہ ہاشم ہاشم کہتی ہاشم کی طرف بڑھی، مگر اسفند فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، کیوں اس شخص کی منتیں کر رہی ہو یار؟ اچھا ہے، اسے وقت سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ تم اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا ہے نا، اسے پتہ ہونا چاہیے بلا وجہ کیوں کباب میں ہڈی بن رہا ہے۔ یہ اسفند یار کی بات سن کر ہاشم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے سرناب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرناب تو روئی جا رہی تھی، خوف کی اس منزل پر تھی کہ اس کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ وہ منہ سے بول کر بتانا چاہتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ بچپن سے میری خوشیوں کا کھلا دشمن ہے۔ لیکن اسفند یار ایک بار پھر کہنے لگا، دیکھو بھائی، جو کچھ تم نے دیکھا ہے نا وہی سچ ہے۔ یہ تو پہلے ہی میرے ماں باپ کے ستم سے ڈری ہوئی ہے، انہی کے کہنے پر یہ میری محبت کو اپنا نہیں رہی اور اس نے تمہیں قبول کر لیا، ورنہ یہ تو تمہارے لیے دل میں کوئی بھی فیلنگز نہیں رکھتی۔ اگر ہوتی تو اس وقت کمرے میں اس کے ساتھ تم ہوتے، میں نہیں۔ اس نے کچھ اس انداز میں ہاشم کے دل میں شک ڈالا تھا کہ اس وقت وہاں سے انتہائی غصے کی حالت میں واپس جا چکا تھا۔ روتے ہوئے زرناب اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی کہ نہیں پلیز ہاشم ایسا مت کریں، یہاں سے مت جائیں۔ ایسے شور سن کر اقبال صاحب اور زینت بیگم بھی اٹھ چکے تھے۔ وہ دونوں کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہاشم بیٹا؟ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مگر وہ انتہائی حقارت سے کہنے لگا کہ آپ اپنے بیٹے اور بھتیجی سے ہی پوچھئے کہ یہاں پر کیا چل رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور زرناب منہ چھپائے فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسفند کہنے لگا کہ اس نے خود مجھے کمرے میں بلایا تھا، یہ مجھے پسند کرتی ہے اور میں اسے، بس ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور اوپر سے ہاشم آ گیا اور اس نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب دیکھ لیا۔ یہ سن کر اقبال صاحب بھی غصے میں آگ بگولا ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، یہ کیا بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے تم دونوں نے؟ اگر تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو ہمیں بتا دیتے۔ ارے میں تو شروع ہی سے چاہتا تھا کہ میری بھتیجی میرے گھر کی بہو بنے۔ اگر زرناب تم بھی یہی چاہتی تھی تو بتا دیتی، میں تمہیں اسی گھر میں رکھتا اپنی بہو بنا کر۔ لیکن اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس گھر میں چل کیا رہا ہے؟ زرناب تو بس روئی جا رہی تھی۔ پہلی بار اس نے دل میں شاید اسفند یار کے لیے بد دعا کی تھی۔ کمرے میں آ کر ہاشم کو کال کرنے لگی۔ کل ان کی مہندی تھی اور پرسوں بارات۔ وہ اسے سچائی کا یقین دلانا چاہتی تھی، لیکن مرد تو شروع ہی سے شک کے معاملے میں انتہائی کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ پھر اسفند یار نے بھی تو بات کچھ اس طرح سے کی تھی کہ ہاشم کو ماننا ہی پڑا۔ ہاشم اپنے نمبرز بند کر چکا تھا، پوری رات اسی اذیت میں گزری تھی۔ اگلی صبح وہ سیدھا ہاشم کے گھر گئی تھی۔ مہوش اور رنجش پریشان بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سرخ آنکھیں لیے ان کے گھر پہنچی تو وہ دونوں ہی اس کی طرف لپکی تھی کہ تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہے کیا؟ زرناب، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی نے تو صبح ہی صبح اٹھ کر ماما پاپا سے کہہ دیا کہ وہ ابھی شادی نہیں کر رہے، اس شادی کو ابھی ڈیلے کر دیں، اور کوئی بات بتا بھی نہیں رہے۔ ہم سب تو کافی پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ شادی کے سارے کارڈز تو بڑھ چکے ہیں۔ وہیں سجیلا بیگم بھی آ چکی تھی۔ زرناب روئے جا رہی تھی، جانتی تھی کہ اگر وہ ان کو بھی رات والے واقعے کے بارے میں بتاتی تو معاملہ اور بگڑ سکتا تھا۔ ابھی تو بات صرف ہاشم تک تھی، مگر اس کے والدین تک پہنچ جاتی تو نہ جانے اس کے کردار کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہتے۔ وہ سیدھا ہاشم کے کمرے میں گئی تھی جو اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ دروازہ کھول کر جب وہ اندر گئی تو بیڈ پر نیم دراز بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ جاؤ، چلی جاؤ پلیز، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی ابھی فی الحال تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زرناب روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ہاشم پلیز میری بات سنیں، جو آپ نے دیکھا وہ سچ نہیں، یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اسفند بھائی میرے کھلے دشمن ہیں، بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے صرف میرے ساتھ دشمنی ہی نبھائی ہے۔
وہ آپ کے ساتھ مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے میرے ساتھ یہ سب حرکت کی۔ ہاشم غصے سے کہنے لگا، اچھا نفرت میں لوگ یہ حرکت کرتے ہیں یا محبت میں؟ وہ تمہارے اس قدر قریب تھا جہاں پر آج تک میں نے کبھی پہنچنے کی کوشش نہیں کی، وہاں پر وہ کھڑا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ زرناب بری طرح سے روئے جا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ میں وہ یقین دلائے، لیکن ہاشم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ چکا تھا کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے واپس گھر آئی تھی۔ اسفند اسے باہر لان میں ہی مل گیا، جو قہقہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ ہنستے ہوئے زرناب سے کہنے لگا، کیا ہو گیا مائی ڈیئر کزن؟ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم بات مان جاتی، اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر پنکی پونکی کرنے سے پہلے میرے ساتھ کر لیتی تو اس طرح کے ڈرامے سے تو بچ جاتی۔ اب خود ہی بھگتو، کیونکہ تمہیں کوئی بھی نہیں اپنائے گا، اور وہ ہاشم تو بالکل بھی نہیں۔ تمہاری زندگی برباد اور میرے کلیجے میں ٹھنڈک، اتنا سکون نہ، قسم سے تمہیں برباد دیکھ کر یہاں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ یہاں وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، اور زرناب بے بسی کی منزل پر پہنچ کر اسے پہلی بار بد دعا دے چکی تھی۔ کہنے لگی، میں جھولی اٹھا کر تمہارے لیے بد دعا کرتی ہوں اسفند، کہ تم زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ تم خوشیوں کے لیے ترسو گے مگر تمہیں خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر روتی ہوئی وہ اندر جا چکی تھی۔ اس رات مہندی تھی مگر سب مہمانوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ کچھ مسائل کی وجہ سے شادی پوسٹ پون کی جا رہی ہے۔ پورے خاندان میں لوگ باتیں بنانا شروع کر چکے تھے، کہہ رہے اگر پوسٹ پون ہی کرنی تھی تو اتنی جلدی کیوں شادی کی ڈیٹ رکھ رہے تھے، پہلے ہی وقت لے لیتے۔ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ زرناب کو یہ خوف ستا رہا تھا کہ ہاشم نے اگر اس سے رشتہ ختم کر دیا تو کیا ہوگا، وہ تو اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ آخر کیسے اسے یقین دلاتی؟ 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور پھر 10 دن، لیکن دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زرناب ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی، بس رو رو کر اپنا حلیہ بگاڑ لیا تھا۔ وہیں ہاشم جیسے جیسے اس کا دماغ ٹھنڈا ہو رہا تھا، وہ ساری باتوں کی آپس میں کڑیاں ملا رہا تھا۔ کئی سالوں سے اسے جانتا تھا، بچپن سے لے کر اب تک۔ اگر یہ لڑکی واقعی ایسی ہوتی تو پہلے ہی اسے بتا دیتی۔ یہ تو ہر لڑکے پر دل پھینک قسم کی لڑکی بھی نہیں تھی، نہ ہی فلرٹ کرتی تھی۔ اگر اسے شروع ہی سے اسفند پسند تھا تو بھلا وہ ہاشم سے شادی کے لیے کیوں مان چکی تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو پہلے ہی آنے والے رشتے پر وہ انکار کر دیتی۔ یہ سوچ سوچ کر ہاشم کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ اسے بچپن کا وہ واقعہ یاد آیا جب ایک بار اس کے ہاتھ بیلٹ سے بندھے ہوئے تھے اور ان کے گھر آئی تھی، اور جب اس نے اسفند کا ذکر کیا تھا، زرناب کے چہرے کی رنگت اڑ جایا کرتی تھی۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد اس نے اسفند پر نظر رکھی، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، اور اسے پتہ چلا کہ یہ کس قدر آوارہ قسم کا لڑکا ہے، کس قدر ضدی بھی ہے۔ اسے شرمندگی ہونے لگی کہ جب یہ بات اسے زرناب نے بتائی تھی کہ شروع ہی سے اسفند یار کو زرناب سے کافی نفرت ہے، تو اس نے یقین کیوں نہیں کیا۔ انزش اور مہوش بھی کہنے لگی کہ بھائی، ہم جب ان کے ہاں کھیلنے جاتی تھی تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ اسفند یار زرناب بھابھی کو بلاتے تھے، بالکل نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور زرناب بھابھی تو اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ یہ سن کر ہاشم کو کچھ باتیں سمجھ آ چکی تھی۔ اتنے روز بعد اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا جہاں پر زرناب کے سینکڑوں مس کالز تھی، لیکن چند روز سے اس نے بھی رابطہ ختم کر دیا تھا، کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اس رات اس کا اچانک موبائل بھی تو ٹوٹا تھا۔ پھر اگلے روز ایک نیا موبائل ہاشم نے ہی اسے لے کر دیا تھا۔ اس نے کال کی تو چند کالز کے بعد ہی زرناب نے کال اٹھائی، کہنے لگا کہ نکاح کی تیاری کرو، آج شام ہمارا نکاح ہے۔ مگر زرناب انکار کرنے لگی، کہنے لگی کہ بالکل نہیں، جو شخص مجھ پر شک کرتا ہو، جس کے دل میں میری کوئی عزت نہ ہو، مجھ پر اعتبار نہ کرتا ہو، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ سوری، آپ کو تو اچھی لڑکیاں مل جائیں گی، لیکن میں اب آپ کی نہیں ہونا چاہتی۔ یہ سن کر ہاشم نے سختی سے کہا تھا کہ تم نکاح کرو گی تو صرف اور صرف میرے ساتھ۔ شام کو سادگی سے نکاح کا سارا اہتمام ہو چکا تھا۔
سرناب کا وجود کپ کپا رہا تھا جب اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ وہیں چہرے کی رنگت بھی سفید پڑی ہوئی تھی، اسفند کی شکل بھی دیکھنے لائق تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر اندر تک جل بن چکا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی نہیں ہوئی تھی، بلکہ جیسے ہی قریبی مہمان گئے اور گھر میں صرف یہ دونوں فیملیز رہ گئی تو اسفند وہاں سے اٹھ کر جانے لگا، مگر ہاشم نے اسے روک لیا۔ پھر زرناب سے کہنے لگا، زرناب، آج تک تم صرف اور صرف ڈرتی آئی ہو، لیکن آج تم سب کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک سچ بتاؤ گی کہ اس روز کیا ہوا تھا۔ زرناب پہلے تو گھبرائی، لیکن ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہمت دے دی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ بولنا شروع ہوئی، اور شروع سے لے کر اب تک جتنے بھی واقعات ہوئے تھے، اسفند نے جس طرح سے اسے پریشان کیا اور مایوں کی رات جس طرح اس کے کمرے میں آ کر اسے تنگ کر رہا تھا، وہ یہ بھی بتا چکی تھی۔ جسے سننے کے بعد ہاشم اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس نے اسفند کے منہ پر مارا تھا، اور اس کے بعد کئی تھپڑ اور گھونسے اقبال صاحب نے اس کے منہ پر مارے تھے۔ ہاشم کہنے لگا، میں تو اس وقت پر لعنت بھیجتا ہوں جب میں نے اس شخص کی باتوں میں آ کر زرناب پر شک کیا، لیکن جیسے ہی میرا دماغ ٹھنڈا ہوا تو میری غیرت نے مجھے تماچے مارے کہ میں کیسے اپنی محبت پر اس شریف لڑکی پر شک کر سکتا ہوں۔ بہرحال زرناب اب پرسکون تھی اور رخصت ہو کر ہاشم کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس کا اعتماد واپس سے بحال ہو چکا تھا، جبکہ اسفند کے ساتھ اس کے والدین تعلق توڑ چکے تھے اور اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ آخر وہ ان کا سگا بیٹا تھا، کب تک وہ اس سے تعلق ختم رکھتے؟ مگر زرناب کی بد دعا اسفند کو ایسی لگی کہ اس کی زندگی سے سچ مچ سکون ختم ہو کر رہ گیا۔ اپنے والد کے بعد اس نے بزنس سنبھالا تو بزنس میں لاس ہوا تھا۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا تھا بس نقصان نہیں ہوتا، اور نقصان کروڑوں تک پہنچا۔ زندگی سے سکون ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ جس لڑکی سے اس نے شادی کرنا چاہی تھی وہ شادی کے روز ہی بھاگ چکی، اور ساری ذلت اسفند یار کے ماتھے پر لکھی تھی۔ کسی نے بھی اس کو اپنی بیٹی نہیں دی تھی۔ وہیں دوسری طرف زرناب خوش تھی۔ ہاشم کے ساتھ اس کی زندگی کی نئی شروعات ہو چکی تھی، اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگی، اور اپنی قسمت پر جس قدر نازاں ہوتی کم تھا کہ اسے ہاشم جیسا لائف پارٹنر ملا۔